جنگ الفاہد اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جو ہمیں اطاعت رسول صبر اور آزمائش کا گہرا سبق دیتا ہے۔ یہ جنگ 3 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب پہاڑ الفاہد کے دامن میں لڑی گئی۔ جنگ کا پس منظر۔ جنگ بدر میں شکست کے بعد کفار مکہ کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر تیار کیا۔ نبی کریم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا اور بالآخر دشمن کا مقابلہ مدینہ سے باہر الفاہد کے مقام پر کرنے کا فیصلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 700 تھی۔ نبی کریم نے جنگ سے پہلے نہایت حکمت کے ساتھ صف بندی فرمائی اور 50 تیر انداز صحابہ کو ایک پہاڑی دروی پر مقرر فرمایا اور سختی سے حکم دیا، ہم جیتے ہاریں تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ جنگ کا آغاز۔ ابتدا میں مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی۔ کفار پسپا ہونے لگے۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور دیگر صحابہ نے بے مثال بہادری دکھائی۔ لیکن جب کچھ تیر اندازوں نے یہ سمجھ کر کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اپنی جگہ چھوڑ دی تو دشمن کے مشہور سوار خالد بن ولید، اس وقت مسلمان نہیں تھے، نے عقب سے حملہ کر دیا۔ جنگ کا پلٹ جانا۔ اچانک حملے سے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مسلمان منتشر ہو گئے۔ اسی دوران حضرت حمزہ کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ نبی کریم خود بھی زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوا اور چہرے انور لہو لہان ہو گیا۔ یہ لمحہ صحابہ کے لیے انتہائی کٹھن تھا، مگر نبی کریم نے صبر، حوصلے اور اللہ پر توکل کی مثال قائم فرمائی۔ آزمائش کا راز۔ جنگ الفاہد مکمل شکست نہیں تھی بلکہ اطاعت میں معمولی کوتاہی کا نتیجہ تھی، تاکہ امت قیامت تک یہ سبق یاد رکھے کہ کامیابی صرف تعداد طاقت سے نہیں بلکہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے ملتی ہے۔ نافرمانی وقتی ہو تو نقصان بڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس واقعے کی وضاحت فرمائی اور مسلمانوں کو تسلی دی۔ جنگ الفاہد کے بڑے اسباق۔ اطاعت رسول ہر حال میں لازم ہے۔ آزمائش ایمان کو نکھارتی ہے۔ شہادت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ پہاڑ الفاہد آج بھی گواہی دیتا ہے۔ الفاہد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم الفاہد سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث۔ میرا یوٹیوب چینل اسلام کی باتیں سبسکرائب کریں، شکریہ۔